سر آج جو پریس کانفرنس کر رہے تھے رانا ثناءاللہ صاحب، انہوں نے جو ہے کوئی دعا دی ہے بانی چیئرمین کو، ذرا سنتے ہیں انہوں نے کیا کہا ہے، دکھائیے جی رانا ثناءاللہ صاحب۔ آمین آمین۔ شیخ مجیب والا انجام نہ ہو، یہ دیکھیں مخالف ہیں لیکن دعا دے رہے ہیں وہ۔ ان کو ذوالفقار علی بھٹو کے انجام سے بھی بچائے، اللہ تعالیٰ ان کو شیخ مجیب الرحمن کے انجام سے بھی بچائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو چلو کچھ نہ کچھ نواز شریف صاحب کا معاملہ جو ہے وہ ڈوب کے ابھر آتے ہیں کہ یہ بھی اسی طرح یہ بھی ڈوب کے ابھر آئے، اللہ کرے۔ اب تو ان کی تاج پوشی ہو رہی نا کل۔ جی سر، ان کی جو ہے وہ اب صدر جو ہیں وہ کل توقع ہے کل صدر منتخب ہو جائیں گے، اور بلا مقابلہ یہ بھی کہا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کے، اور کل کیا یوم تکبیر ہے؟ جی سر، کل یوم تکبیر ہے، اور اس نے دھماکہ کیا تھا ہم نے، ایٹمی دھماکہ۔ ہاں جی، اور عام تعطیل کا جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے شہباز شریف صاحب پنجاب نے۔ میں یا پورے ملک میں؟ سر پورے ملک میں شہباز شریف پورے وزیر ملک میں اعظم۔ پہلی دفعہ ہو رہی چھٹی۔ ہمیں چھٹیاں کرنے کا بہت شوق ہے، کام کرنا نہیں کرنا۔ بڑے ہم ہو گئے نا، امیر ہو گئے ہیں نا، ہمارے جناب خزانے بھرے ہوئے ہیں، قرضے کی ضرورت نہیں، قرضے کی ضرورت نہیں ہے، پیسہ ہمارا اتنا ہے خرچ کرنے کی نوبت نہیں آ رہی، تو اس لیے کچھ پر آرام تو ہونا چاہیے نا۔ تو جو بھی چھٹی ملے، اب یوم تکبیر جو ہے اس پہ آرام کرنے کا معاملہ نہیں ہے، یہ کام کرنے کا معاملہ ہے۔ اور یہ ہماری حکومت بھی عجیب و غریب ہے، جب یہ ایک زمانے میں جو نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، اور پھر چودھری نثار علی صاحب وزیر داخلہ تھے، اور پھر یہ ہمارے آئے شاہد خاقان عباسی تھا، یوم اقبال کی چھٹی ختم کر دی تھی، کام کام کام، تو ختم کرنے پہ آتی یوم اقبال کی چھٹی ختم کر دیں، اور دینے پہ آتی یوم تکبیر کی چھٹی دے دیں۔ بہرحال تو کام کرنے کی عادت ڈالیں، اور ابھی تو دیکھیں نا، ابھی ہم نام تو لیتے ہیں نا اسلام کا، دن رات اسلام اسلام اسلام، گویا اسلام کا جیسے پتہ نہیں کیا کوئی لاحق ہو گیا کوئی چیز مرض کی طرح۔ وہی ابو بکر صدیق جب خلیفہ بنے، اچھا، تو پوچھا جی ان کا کیا وظیفہ مقرر کیا جائے، ظاہر وظیفہ ہوتا ہے، تاکہ آپ تو کوئی کاروبار تو نہیں کرنا تھا، کاروبار کرنے ان کا نہیں، آپ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو جاتا ہے نا وہ، تو پھر آپ تجارت نہیں کر سکتے، بالکل، آپ بازار میں نہیں بیٹھ سکتے، اب آپ امیر المومنین ہیں، آپ کو اپنا اور بیت المال جو ہے اس سے آپ کو وظیفہ ملے گا، کتنا ملے گا؟ انہیں کہا کم سے کم عام آدمی جو ہے وہ کتنے میں گزارا ہو جاتا ہے اس کا؟ اچھا، ہاں جی، جس عام آدمی کا جتنے میں گزارا ہو جاتا ہے بس وہی میرا وظیفہ مقرر کر دیا جائے۔ واہ، آج کل کے حالات میں کم سے کم اجرت کتنی ہے ہماری؟ 30 میں خالی 30,000 ہے نا، تو کم سے کم اجرت 30,000 ہے نا، تو 30,000 امیر المومنین کی تنخواہ مقرر ہو جانی چاہیے۔ یہ زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب، یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، یہ ہمارے جناب جو وہ ہیں سپاہ سالار صاحب ہیں، 30,000 روپے مہینہ۔ سر تنخواہ تو چلیں ٹھیک ہے، نہیں، اوہو، یہ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں، ابو بکر صدیق کی سنت بتا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا امیر المومنین عام آدمی، اگر عام آدمی، ان کا عام آدمی 30,000 روپے میں زندہ نہیں رہ سکتا، تو انہوں نے کہا پھر اس میں اضافہ کریں، یا اس میں اضافہ کریں، امیر المومنین تو اس سطح پہ زندگی گزارے گا تاکہ اس کو پتہ لگے کہ عام آدمی کیسے رہ رہا ہے۔ اور پھر یہ ہوا کہ جناب ایک دن دیکھا کھانے میں بیٹھے تو کوئی حلوہ رکھا ہوا تھا وہاں، اچھا، کہ یہ کیا ہے؟ ان کا بھئی ایک بیگم نے کہا کہ یہ جو آٹا آتا ملتا ہے، راشن آتا ہے، اس میں سے ایک ایک مٹھی بچا کے میں نے کچھ رکھا پہ حلوہ بنا لیا۔ انہوں نے کہا اچھا، اس کا مطلب ہے کہ ایک مٹھی جو ہے ہماری ضرورت سے زیادہ آتا ہے۔ ناظم بیت المال کو کہا بھئی ایک مٹھی کم کر دیجئے آٹے کی۔ کیا بات ہے! تو ایسے نہیں دنیا پہ چھائے ہیں، اور ایسے نہیں ہے سلطنت کی حدود پھیلی ہیں۔ تو بھائی جب اسلام کا نام لیتے ہو تو یہ سارے لگاؤ نا سولر، آپ بھی 300 یونٹ میں زندگی گزارو نا، جو عوام کے لیے وہی اپنے لیے، یہ جو ایوان صدر کا، ایوان وزیر اعظم کا، اور باقی جو بڑے بڑے افسر ہیں، ان کے جو بجلی کے بل ہیں وہ اکٹھے کر لیں، اور اسلام آباد کا پورا ایک سیکٹر جو ہے اس کا بل ادا ہو جائے گا اس سے، اور غریبوں کی تو آپ لاکھوں غریبوں کا بل ادا ہو جائے۔ تو بھائی کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے۔ تو اسلام یہ ہے، اسلام یہ نہیں ہے کہ اپنے للے تللے جاری رہیں اور پتھر لوگوں کے پیٹ پہ باندھ دیں۔ ایگزیکٹلی،
اب تو آپ دیکھیے بجلی نے جینا دوبا کر رکھا. میں تو سمجھتا ہوں اس پہ کوئی کمیشن قائم ہونا چاہیے, اس کو کوئی رپورٹ آنی چاہیے, ہمیں معلوم ہونا چاہیے یہ کن لوگوں نے معاہدے کیے ہیں. کس کا نا سب سے بڑا خطرہ اس وقت جو ہے نا پاکستان کو, معیشت کو, وہ بلوں سے ہے, بجلی کے بلوں سے. اور جو آپ بجلی خرچ نہیں کر رہے, کارخانے بند کرے ہیں, آپ بل دے رہے ہیں, کیپیسٹی پیمنٹ. بالکل. اب آپ اندازہ لگائیں, ایک زمانے میں ہم کہتے تھے کہ سب سے بڑا خرچہ جو ہے وہ ڈیفنس کا ہے, فوج کا. پھر معلوم ہوا نہیں, قرضوں کی قسط ادا کرتے ہیں اس کا ہے. اب معلوم ہوا اس سے بھی معاملہ چوپٹ ہو گیا. اب آپ کی پوری آمدن جو ہوتی ہے وہ ایک طرف, اور آپ کے جو قرضوں کی واپسی کی قسط وہ ایک طرف. اللہ اللہ خیر چلے. اور یہ جو ہزاروں ارب روپے جو ہیں یہ بجلی نے ہمیں باندھ دیا, ان کے ساتھ بوجھ مارا. صحیح ہے. تو یہ جو ہیں تو بتایا تو جائے قوم کو, کوئی قومی اسمبلی کو کوئی کمیشن بنا دے. باقی جو کمیشن بہت بنتے ہیں نا, ہمارے ساتھ یہ بجلی گرائی کس نے ہے ہمارے اوپر. ہم بھی لاؤ تو قتل نامہ میرا, میں بھی دیکھ لوں کس کی مہر ہے سر محضر لگی ہوئی.